تو متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ذوالخویسرہ، عبداللہ اس کا نام ہے، ذوالخویسرہ التمیمی، وہ حضور علیہ السلام سے کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آقا علیہ السلام سے کہتا اللہ سے ڈرو، یا اعدل یا محمد، عدل کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو نصیحت کا کلمہ کہا، خدا کا خوف کرو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے گا؟ مجھے ڈراتے ہو اور میرے عدل پر وہ زمین اور آسمان کی خبریں مجھے بھیجتا ہے، غیب کی خبریں، اور مجھے امین سمجھتا ہے، آسمانوں کی امانتیں مجھے بھیجتا ہے، اور تم مجھے اپنے مال غنیمت پر امین نہیں جانتے۔ وہ مڑ گیا، پشت کر کے مڑ گیا۔ جو ہی پشت کر کے مڑا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا تو صحابی اس کی علامتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا کہ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ یہ میں علامات کی بات کر رہا ہوں کہ علامتیں بہت ساری چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں، علامتیں بہت ساری چیزوں کو، میں صرف جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، مقصود یہ موضوع نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، اور مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے، اور اس طرح صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، اور کتاب و استطابت المرتدین میں ہے، اور مسلم کی کتاب الزکوٰۃ ذکر الخوارج میں ہے، نسائی میں ہے، اور پھر بخاری کتاب التوحید میں ہے، ابو داؤد کتاب السنہ میں ہے، اور صحیح بخاری کی کتاب استطابت المرتدین میں کثرت کے ساتھ یہ حدیث بارہا مرتبہ امام بخاری نے روایت کی، امام مسلم نے، سیاستہ نے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اس کی طرف اشارہ کیا تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں، اور گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، ماتھا ابھرا ہوا تھا، بلج فور ہیڈ تھا اس کا، ابھرا ہوا تھا ماتھا، داڑھی اس کی بڑی گھنی تھی، بھاری اور گھنی داڑھی تھی، اور اس شخص کی جو ازار تھے یعنی تہبند، یہ اوپر کو آدھی پنڈلی تک تہبند اوپر کو اٹھایا ہوا تھا، اور سر بالکل مڑا ہوا تھا اس طرح کے ساتھ۔ یہ علامتیں بیان کی، اور بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو دیکھ لو، اس کی نسل سے یا اس کی قوم سے آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اتنی کثرت سے، یہ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اور میں بخاری، مسلم، ترمذی 50 احادیث تخریج تحقیق کے ساتھ، یہ میری کتاب المنہاج السوی ہے، اس میں میں نے جمع کی ہے، اور الحرورہ جو میں نے کہا للحوارج الانتباہ للحوارج والحرورہ، اس کے اندر بھی میں نے یہ الگ کتاب میں یہ جمع کر دی ہیں۔ اس کا دوسرا باب ہے، اس المنہاج السوی کا پورا دوسرا باب ہے جو میں نے مفصل اس کے اوپر دیا، حکم الخوارج والمرتدین والمتنقصین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المنہاج السوی، اس کو پڑھیں، آپ کو تخریج کے ساتھ تمام احادیث مفصل ملیں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کی اولاد سے یا اس کی قوم سے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنی نمازوں کو اگر ان کے مقابلے میں دیکھ لو تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو، کم سمجھو، اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم دکھائی دیں، اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں اپنی تلاوت قرآن ان سے کم دکھائی دے، یعنی عمل میں، تلاوت میں، قرآن کے پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، نماز عبادت میں، ظاہری اعمال میں اتنے زیادہ کثیر العمل دکھائی دیں گے کہ تم اپنے اعمال کو بھی ان کے مقابلے میں حقیر اور کم جانو، مگر ان ظاہری اعمال کے باوجود وہ دین سے اور اسلام سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جس طرح تیز رفتار تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اس کی نوک پر خون کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا، خارج از اسلام ہو جائیں گے وہ لوگ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو خارج از اسلام ہو گئے، جس پر آقا علیہ السلام نے حکم صادر فرما دیا،
تو اتنی کثرت سے جو نمازیں پڑھی وہ بھی ان کو اسلام میں داخل نہ رکھ سکی. سوچنے والی بات. یہ جو کثرت صلات ہے وہ بھی اسلام میں داخل نہ رکھ سکی. یہ جو کثرت صیام ہے، کثرت سے اتنے روزے کہ صحابہ سے بھی ان کی روزہ داری بڑھ جائے، وہ بھی ان کو اسلام میں برقرار نہ رکھ سکی. اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ان کو دین اسلام کے دائرے میں برقرار نہ رکھ سکی. کثرت سے عمل کرنا اور یہ وضاقتہ دین والی پوری اختیار کرنا، ان کو اتنی گھنی داڑھی بھی اسلام کے اندر برقرار نہ رکھ سکی. یہ ٹخنوں سے پہنچے اور اپنے تہبند اٹھا لینا بھی ان کو دین کے اندر برقرار محفوظ کر کے نہ رکھ سکا. سر کا منڈوانا بھی دین کے اندر ان کو بچا کے نہ رکھ سکا. یہ ساری چیزیں رائے گاں چلی گئیں. یہ علامتیں بتا رہی تھی کہ ظاہراً ان کا دین پر اتنی پختگی نظر آئے گی ظاہراً، مگر ان میں کوئی شے بھی انہیں دین میں روک نہ سکی. وہ دین سے خارج ہو گئے. تو خارج کون سی چیز کرے گی؟ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر اعتراض کیا اور پھر پشت کر کے منہ موڑ کے چلا گیا، اس کا قول اور اس کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ یہ ظاہری جتنے بھی اعمال کرے مگر اس کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے. بے ادب ہے. حضور کا ادب نہیں ہے. حضور کی عظمت کا، تمکنت کا، رفعت کا، آقا علیہ السلام کی علو مرتبت کا اس کو احساس اور ادراک اور معرفت نہیں ہے. اس لیے تو حضور سے کہہ رہا ہے نا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اور پھر جب بات کر کے تو حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے، حدیث کے لفظ ہیں، پشت کر کے چلا گیا. تو جس نے حضور کی طرف پشت کر لی، اتنی بڑی جسارت یہ بے ادب شخص کے سوا تو کوئی نہیں کر سکتا نا. تو وہ کون سا سارے اعمال ایک طرف اور یہ مل کر بھی اسے دین کے دائرے میں نہ رکھ سکے، اس کے دین اور ایمان کو بچا نہ سکے. ادھر ایک علامت جس نے پکڑ کے تمام اعمال سمیت اس کو ایمان سے خارج کر دیا، اور وہ علامت بے ادبی. بے ادبی یہ رسالت. تو یہ ظاہری علامتیں اور باطنی علامتیں یہ صحابہ کرام ان سے بھی پہچان کیا کرتے تھے، پہچان کرتے تھے. یہ جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی تھی تو سمجھا یہ رہا تھا کہ جن کو اللہ پاک دین کا فہم اور فقہ کم دیتا ہے ان کو پھر کھانے پینے کے ذوق پہ لگا دیتا ہے. کھابا ان کا بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، کھابے پہ لگ جاتے ہیں. اور جو بہت کھائیں گے، ایک فطری بات ہے، پھر وہ حلال اور حرام کا امتیاز بھی نہیں رہتا. جس کو کھانے کا ذوق بہت بڑھ جائے وہ پھر حلال اور حرام کا امتیاز ہی نہیں رہتا. وہ کہتا آن دے ملائی سنے، جو آتا ہے آنے دے. یہ فقہ اور معرفت دین کا فیض ہے کہ رزق حلال بھی رہتا ہے اور انسان اس کے جلال اور جمال کے جلووں سے بھی معمور رہتا ہے. اب اسی طرح دوسری حدیث اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ جامع ترمذی میں ہے. کل تو میں نے تمام حدیث وہ بیان کر دی تھی جو ابواب العلم میں امام ترمذی نے فقہ کے باب میں دی. یہ آج کتاب المناقب سے ایک حدیث دے رہا ہوں فقہ کے لیے. امام ترمذی نے کتاب المناقب میں روایت کیا، اور یہ واقعہ یوم الحدیبیہ کا ہے. وہ تو صحن کعبہ کا تھا. یہ انیشلی میں نے جو ذکر کیا میدان حدیبیہ کا ایک واقعہ، وہ حدیث اب دے رہا ہوں، یہ دوسری حدیث. اور اس کے راوی سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. سفیان بن وکی روایت کرتے ہیں ابئی سے، عن شریک عن منصور عن ربعی بن حراش قال حدثنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بالرحبہ. اس مقام پر فرمایا قال لما کان یوم الحدیبیہ خرج الینا ناس من المشرکین. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یوم حدیبیہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. چونکہ اس دن آپ کاتب تھے،
صلح نامہ کو تحریر فرمانے والے تھے، فرمایا ہمارے پاس مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے، من المشرکین فیہم سہیل بن عمرو و اناس من رؤساء المشرکین، اور کچھ مشرکین کے رؤساء بھی آئے، فقالوا یا رسول اللہ خرج الیک ناس من ابنائنا و اخواننا و ارقائنا۔ اب یہ کفار اور مشرکین ہیں، اتنی سمجھ 13 برس آقا علیہ السلام کے ساتھ گزارے تھے، اگر ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا تو حضور سے 13 برس کافر بھی سن سن کر اتنی سمجھ تو پا گئے تھے جو اگلی بات کہنے والے ہیں۔ 13 برس سن سن کر حضور کے کلمات اور آپ کی مجلس میں اگر ایمان نہیں بھی جو لائے، مگر اتنی سمجھ ان کو بھی آ گئی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کئی بیٹے اور ہمارے بھائی اور ہمارے کئی غلام، ہمارے لوگ وہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے اور آپ کے پاس چلے گئے ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، مگر انہیں دین کی فقہ حاصل نہیں ہے، دین کی فقہ حاصل نہیں ہے۔ انما خرجوا فرارا من اموالنا و دیائنا فردد الینا، کہنا یہ چاہتے تھے کہ وہ دین کی فقہ حاصل کرنے کے شوق سے نہیں گئے، بس ایسے ہمارے کام کاج سے بھاگ گئے ہیں، کاموں کے بوجھ سے یا دیگر اسباب دنیاوی ان کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں، فرار اختیار کر گئے ہیں۔ کوئی دین کی فقہ الدین طلب کرنے کے لیے، فقیہ بننے کے لیے نہیں گئے کہ دین کی فقہ حاصل کریں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ جو جواب کا جملہ ہے وہ فرمانا بیان کر، قال فإن لم يكن لهم فقہ فی الدین، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر انہیں دین کی فقہ حاصل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سنفقہہم، ہم انہیں فقیہ بنا دیں گے، سنفقہہم، ہم انہیں فقیہ بنا دیں گے۔ اب یہ اس مضمون پر زیادہ جامع احادیث تو میں کل پچھلی نشست تک بیان کر چکا تھا، یہ 2 اور احادیث رہ گئی تھی، میں نے کہا ان کے جز بھی ریلیونٹ ہیں۔ مقصود بات کرنے کا یہ تھا کہ فقہ اور تفقہ فی الدین صرف اپنے لغوی معنی میں ہی قرآن اور حدیث میں استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک اپنے جامع تصور میں کہ دین کی تعلیم و تعلم اور دین کی فقہ و تفقہ، تاکہ دین کے علم میں، فہم میں، احکام دین میں گہرائی، گہرائی، پختگی، معرفت، اس پورے تصور پر یہ لفظ اس وقت بھی حاوی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اس اصطلاح کو انہی معنی میں استعمال فرماتے تھے، یہ بعد میں وضع نہیں کی ہے۔ تو پچھلی بیان کی ہوئی تمام احادیث جو کل تک میں بیان کر چکا اور 2 آج ایڈ کر دی، یہ حدیث نمبر 3724 ہے سنن ترمذی کی، 3724 کتاب المناقب میں، جس کو آج ابھی کوٹ کیا، اور یہ مناقب علی ابن ابی طالب کے باب میں یہ حدیث آئی ہے۔